ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اولیاء کے نقش قدم پر لانا کہ بے نمازی کا کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے، بے نمازی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کھاتے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الثانی کا چل رہا ہے، آج کی تاریخ 11 ہے۔ اس تاریخ سے وابستہ ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام میں گزری ہے، جن کو عموماً لوگ اولیاء کے سردار کہتے ہیں، جن سے میری مراد امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو، اولیاء اللہ کا بیان ہو، اور اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اولیاء اللہ کی فہرست، اولیاء اللہ کی لسٹ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت شیخ کا نام اس میں نہ لکھا جائے۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم ہیں، عالم باعمل ہیں۔ تاریخ میں ایسی شخصیات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سن 470 یا 471 ہجری میں ملک ایران میں گیلان ایک شہر ہے جس کو جیلان بھی بول دیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ
کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ ہوئے، بعد میں چل کر دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد، مجاہدات اور ریاضات کرنے کے بعد، حقیقت، طریقت اور معرفت کے علوم و فنون کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے ولایت کا مقام و مرتبہ حاصل کیا، لیکن ولادت کے وقت سے ہی آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پہلی کرامت ان کی ولادت ہے، ان کی پیدائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیخ کی امی جان کی عمر 60 برس ہو چکی تھی، 60 سال ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں عموماً کسی عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوا کرتا۔ علماء کرام نے فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ 55 سال تک حائضہ ہو سکتی ہے، اس کو مینسس آ سکتے ہیں، پیریڈز اس کو ہو سکتے ہیں 55 سال تک۔ کسی عورت کو کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، عموماً ایوریج یہی ہے، اور اولاد اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ عورت کو پیریڈز آتے ہوں، مینسس ہوتے ہوں۔ 60 سال کی عمر ہو گئی امی جان کو، اس عمر میں اللہ پاک نے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور آپ کی پیدائش خود ایک سب سے پہلی اور بڑی کرامت ہے کہ بڑی عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کے والد کے بارے میں تقریباً 22 سال پہلے ایک اردو کی کتاب میں نے پڑھا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا جان بڑے نیک، بہت متقی، ان کا نام تھا ابو صالح۔ ابو صالح اتنے متقی کہ اگر کھانے کو مل جاتا، کمائی ہو جاتی تو کھا لیا کرتے تھے، اگر کمائی نہیں ہوئی، مزدوری نہیں ملی تو بھوکا پیٹ سو جاتے تھے، لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے کسی ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو اس ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اٹھا لیا، اور آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھاتے کھاتے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں کہ یہ سیب کہاں سے بہہ کر آیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا لیا، حالانکہ ایک سیب ہے، جنگل میں پانی میں بہہ کر کے آ رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے جو سیب کھایا اپنے لیے حرام سمجھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بغیر اجازت کے میں نے ایک سیب کھا لیا۔ اب پانی جدھر سے بہہ کر کے آ رہا تھا اسی راستے سے آپ آگے بڑھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جگہ سیب کا باغیچہ ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، سوچا کہ اس کے اندر اس کے مالک ہوں گے، تو دیکھتے کیا ہے کہ باغیچہ ہے، بالکل ندی کے کنارے پر درخت لگے ہوئے ہیں اور پھل سب
ندی میں جھکے ہوئے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھل ٹوٹ کر کے ندی میں گر کر بہہ کر آگے آ جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ اسی باغیچے سے یہ پھل آیا ہے، یہ اس پھل کے مالک اسی باغ کے مالک ہیں۔ اندر تشریف لے گئے، جا کر کے مالک سے ملاقات ہوئی، ان کا نام بتایا جاتا ہے عبداللہ صومعی رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک شخصیت تھی۔ ان سے جا کر منت سماجت کرنے لگے کہ حضرت میں نے آپ کے باغ سے سیب گر کر جو بہہ کر آیا اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ایک سیب وہ بھی ندی سے بہہ کر کے آیا، کئی کلومیٹر دور ملا، اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، تو معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا۔ جا کر کے کہا تو وہ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بندہ کس قدر متقی اور پرہیزگار ہے، آفٹر آل ایک سیب کو کھانے کی وجہ سے اس قدر شرمندہ ہے۔ باغ میں تو ہزاروں پھل نکلتے ہیں، ان میں سے کئی پھل پرندے اور بندر اور بکریاں یہ سب کھا جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک سیب کے خاطر، ایک معمولی سے پھل کی خاطر یہ میرے پاس آئے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا، ان کو چند دن اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ اور ان کے اخلاق سے اور ان کی عادات سے واقفیت حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھ بھائی، تو نے میرا سیب کھا لیا، وتھاؤٹ مائی پرمیشن، میری اجازت کے بغیر تم نے کھا لیا ہے، ہم تمہیں ایسے معاف نہیں کرتے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، یہ تو معاف نہیں کر رہے، کیا کرنا پڑے گا؟ تو باغ کے مالک کہنے لگے چلو تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، 6 مہینے اس باغ میں صفائی کا کام کرو، 6 مہینے کام کر دو، تمہاری غلطی معاف ہے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ایک سیب غلطی سے اٹھا کر کے کھا لیے، اس کی تلافی میں 6 مہینے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا جان نے باغیچے کی صفائی کا کام کیا۔ 6 مہینے گزر گئے، واپس جانے لگے تو باغ کے مالک نے اس 6 مہینے کے عرصے میں دیکھا کہ یہ بیچارہ تہجد گزار ہے، یہ نماز کا پابند ہے، ذکر و تلاوت کرنے والا بندہ ہے، بڑا نیک نوجوان ہے، اس کو ایسے ہی کیسے جانے دوں گا؟ کہنے لگے اچھا بھائی، وعدہ پورا ہو چکا ہے 6 مہینے کا کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لینا، تم مجھے بہت پسند آئے، میں تم کو بطور انعام اپنی بیٹی سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، اور میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے کچھ بول نہیں سکتی، پیروں سے لنگڑی لولی ہے، اس سے تم نکاح کر لینا۔ یہ نکاح اگر تم کر لوگے تب جا کر کے تمہارے ایک سیب کا مکمل بدلہ میں سمجھوں گا، ورنہ ابھی وہ معاف نہیں ہوا۔ 6 مہینے والا کام تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں تم کو نکاح بھی کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کس قدر خدا سے ڈرنے والے کہ سامنے والا اس کا سیب بغیر اجازت کے کھانے کی وجہ سے مجھے یہ سزا دے رہا ہے کہ 6 مہینے کام بھی کرنا میں نے کر لیا، اور ساتھ میں لڑکی سے نکاح کرنے کو بول رہا ہے، اور وہ لڑکی بھی اندھی ہے، لنگڑی لولی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ انہوں نے ہاں کہہ دیا اور نکاح ہو گیا۔ جب رات کا وقت ہوا، ان کی خدمت میں ان کی بیوی کو، دلہن کو بھیجا گیا
تو آپ کمرے میں جا کر دیکھتے کیا ہے؟ اس کی تو آنکھ ہے، اس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، زبان بھی صحیح ہے، بات چیت کرتی ہے، کان سے وہ بہری نہیں ہے۔ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے واپس آ گئے سسر کے پاس، باغ کے مالک کے پاس، کہ آپ نے جس لڑکی کو میرے پاس بھیجا ہے، یا میں جس لڑکی کو کمرے میں جا کر دیکھا ہوں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، غلطی سے کوئی اور بیٹی آ گئی ہے، وہ میری بیوی نہیں ہے، غلطی سے کوئی اور آپ کی لڑکی ہو وہ کمرے میں آ گئی ہے۔ تو باغیچے کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہیں نہیں، وہ میری ہی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی وہی ہے۔ تو کہنے لگے، اچھا وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے لنگڑی لولی ہے، لیکن وہاں تو معاملہ ہی اس کے الٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ابو صالح سن، میری بیٹی نے زندگی میں کبھی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ میری بیٹی نے کبھی زبان سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نہیں کہا، تو میں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے۔ میری بیٹی نے کبھی نامحرم کی آواز کو نہیں سنا، میں نے کہا کہ میری بیٹی بہری ہے۔ میری بیٹی نے کبھی کوئی حرام کام کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو حضرت ابو صالح حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابو بہت زیادہ اللہ کے شکر گزار ہوئے اور اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس تشریف لائے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی اس عورت کی، ولادت نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا۔ 60 سال کی عمر میں ان کے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ باپ بھی متقی پرہیزگار، ماں بھی نیکوکار ہے، تو ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اولیاء کا سردار ہوا۔ تو یہاں سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بچوں کے اندر اگر آپ نیکی چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد میں نیکی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ماں اگر نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک، باپ اگر نیک ہوگا تو اولاد کے اندر بھی نیکی منتقل ہوگی۔ ماں باپ حرام مال کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نہ آنکھوں کو ناپاک کر رہے ہیں، اور بچے کی پرورش غلط ماحول میں، گناہوں کی ماحول میں ہو رہی ہے، تو آگے چل کر وہ بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ ولی اللہ بننا تو دور کی بات ہے، کم سے کم نمازی وہ کیسے بنے گا جبکہ خود ماں باپ بے نمازی، خود ماں باپ حرام مال کھانے والے، بیاج کا، سود کا، رشوت کا مال کھانے والے، تو اولاد آگے چل کر کے انتہائی متقی پرہیزگار کیسے بنے گی؟ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ جس طرح دنیا میں آنے والے تمام انسانوں میں اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انسانوں کو چن لیا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی طرح اللہ تعالی ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو خود سے چن لیتا ہے، خود سے سلیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی ماں کے گود میں ماں کا دودھ پی رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ گود کے بچے ہیں ابھی، لیکن ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان میں دن میں لوگوں میں چرچا ہو گیا
کہ فلاں کے گھر میں، ابو صالح کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، گویا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اگلا سال آیا، شعبان کی 29 تاریخ آئی، اب مغرب کے بعد چاند کو تلاش کرنا ہے، چاند نظر آئے تو اگلا دن رمضان کا ہوگا، آج سے تراویح شروع ہوگی، اگلے دن سے روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن وہاں علاقے میں بارش کا موسم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، چاند کو لوگ دیکھ نہیں پائے۔ آسمان میں چاند تھا لیکن بادل کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھ پائے۔ اب وہاں لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، اب اگلے دن روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، بادل ہے، پتہ نہیں کہ بادل کے پیچھے چاند ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگوں میں یہ فیصلہ ہوا، چند بڑے آدمیوں نے مل کر کے فیصلہ سنایا، ارے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صبح جاؤ عبد القادر کی امی سے پوچھ کر کے آؤ کیا بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ اگر ماں نے کہہ دیا کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی شعبان کی 30 تاریخ چل رہی ہے۔ اگر ماں نے کہا کہ بیٹے نے آج صبح صادق کے بعد دودھ نہیں پیا، چھوڑ دیا ہے، تو سمجھ جانا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس قدر اللہ پاک نے بچپن سے ہی ان کو ولایت کے درجات عطا فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھیل کود کر رہے تھے، غیب سے آواز آئی، بجانب من بیا اے مبارک، اے بابرکت شخصیت میری طرف آ، تو کیا کھیل کود میں لگا ہوا ہے؟ تو کھیل کود میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میری طرف آ۔ وہ آواز کسی فرشتے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ندا لگوائی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی بچے سے ہیں، گھبرا گئے، ڈر گئے، آواز کہاں سے آئی، جا کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حجاج کرام حج کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے، عرفے کا دن تھا، 9 ذی الحجہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا اور میں اپنے گھر سے باہر جنگل کے قریب کھیل کود کر رہا تھا بچپن میں، تو میں نے ایک بیل کا دم پکڑ کر کے کھینچا کھیل کود میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل کو گویائی عطا فرمائی۔ اس بیل نے اپنا گردن موڑا اور میری طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے عبد القادر، تجھے اللہ نے دم کھینچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور نہ ہی اللہ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو ڈر گیا کہ جانور بول رہا ہے مجھ سے اور میں جانوروں کی آواز کو سن رہا ہوں۔ ڈرتے ہوئے میں بھاگتا ہوا گھر پر چلا گیا، چھت پر چڑھ گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، ایران سے میں نے میدان عرفات کو دیکھا کہ وہاں پر لوگ میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے احرام کی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، وہ ایسی عمر تھی کہ ان کو سمجھ بوجھ آ گئی تھی، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ تو میں وہی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی امی جان کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ امی جان،
میں علماء کی صحبت میں جانا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، علوم نبوت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے علماء کی صحبت میں بھیج دیجئے، مدرسے میں داخل کرا دیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 5 برس کی ہوئی تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی جان وہ روئی سے دھاگے بنا کر چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے بنا کر کے بیچا کرتی تھی، اس سے جو کمائی آتی اپنا اور اپنے بیٹے کا روزی روٹی کا مسئلہ اس طرح سے حل ہوتا تھا۔ اب بیٹا 18 سال کی عمر کو تقریباً پہنچا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مدرسے میں پڑھنے جانا ہے، تو ماں کا دل بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا علماء کی صحبت میں جانا چاہتا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا لو 40 اشرفیاں، تمہارے ابو انتقال کے وقت مجھے 80 اشرفی دے کر کے وفات پائے ہیں، یہ 40 اشرفیاں لے لو اور جا کر کے تم بغداد میں مدرسے میں پڑھو۔ یہ کہہ کر کے ماں نے وہ 40 اشرفیاں ان کے آستین میں سی دیا اور ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا اور استقامت کے ساتھ اپنے کام سے مطلب رکھو اور جم کر کے تعلیم حاصل کرو، یہ کہہ کر کے بھیجا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں قافلے کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قافلے کے ساتھ لوگ نکلا کرتے تھے، ڈاکو، لٹیرے، چور، یہ سب قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اگر 2-4 آدمی کا قافلہ ہو تو بڑی بڑی جماعت مل کر کے سفر کیا کرتی تھی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں ڈاکہ پڑ گیا اور لوگوں نے آ کر کے سب کا مال چھین لیا اور مجھ سے بھی آ کر کے لوگوں نے مانگا، میری جیب کی، ہاتھ پیر کی، کپڑوں کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا تو مجھ سے مانگا، پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے یہاں سی کر کے دیا ہے۔ تو چور کہنے لگا 40 اشرفیاں یہ تو بہت زیادہ ہے اس زمانے کے حساب سے، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور تمہارے پاس چل مذاق مت کر، یہ کہہ کر وہ چور چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی پوچھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہی جواب دیا۔ بالآخر ان کو لے جایا گیا سردار کے پاس۔ سردار نے پوچھا ارے بیٹا سچ سچ بتاؤ، مذاق نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے آستین میں ہے، کھول کر کے دیکھ لینا۔ جب کھولا گیا تو 40 اشرفیاں نکلی۔ سردار بڑا متعجب ہوا اور پوچھنے لگا ارے بیٹا ایک بات بتاؤ، ہم شکل و صورت سے چور ہیں، ڈکیت ہیں، پورے قافلے کو تمہارے سامنے ہم نے لوٹ لیا ہے، ہر آدمی اس چکر میں رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسہ ہم سے وہ چھپا کر کے رکھ لیں، تم کیا دکھا رہے ہو، بتا رہے ہو کہ میرے آستین میں پیسہ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری امی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بول۔ تو آپ کے ساتھی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے کیا؟ تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، امی کا لیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں، اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو وہ جو چوروں کا، لٹیروں کا سردار تھا، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اشکبار ہو گیا، رونے لگا، گھٹنے ٹیک دیا، حضرت شیخ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا
तू एक छोटा सा बच्चा है, मां का वादा तू नहीं तोड़ सकता, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का वादा तोड़ते हुए आया हूं, पूरी जिंदगी मैं अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता हुआ आया हूं। ये कहकर उसने तौबा किया और माफी मांगी, पूरे काफिले का पैसा वापस दे दिया और हजरत शेख से वादा किया कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारूंगा। तो पीछे जो उस चोर के, उस सरदार के साथी थे, जितने भी चोर, उन्होंने कहा, ऐ सरदार, आप चोरी करते वक्त हमारे सरदार थे, तौबा करते वक्त भी आप हमारे सरदार हैं। अब आप हमारे सरदार हैं, आप जो कहेंगे हम भी वही, हम भी आज से चोरी छोड़ते हैं और तौबा करते हैं। ये कहकर सब लोग सीधे रास्ते पर आ गए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अभी बचपने के ये सब वाकयात है, क्योंकि खानदान बड़ा पाकबाज था, बड़ा नेक खानदान था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी बहुत पारसा थी, बहुत मुस्तजाबुद दावात थी, जो दुआ मांगती अल्लाह कबूल कर लेता। एक मर्तबा इलाके में कहत साली आ गई, बारिश नहीं हो रही। लोगों ने जाकर के हजरत शेख की फूफी जान से कहा कि आप दुआ कर दीजिए ताकि यहां बारिश हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। घर के अंदर गई, झाड़ू लेकर के आई और आकर के आंगन में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अल्लाह ताला से कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने आंगन को साफ कर दिया है, पानी छिड़कना बाकी है, वो तेरा काम है। तू पानी छिड़केगा, जमीन ठंडी होगी, गर्मी के मौसम में हम यहां आराम करेंगे। पहले जमाने में ऐसा होता था, घरों के सामने आंगन हुआ करता था मिट्टी का, उसमें रात के वक्त में लोग झाड़ू लगाते थे और पानी छिड़का करते थे और उसमें रात में आराम किया करते थे। तो उन्होंने बस इतना कहा कि अल्लाह, मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया है, पानी छिड़कना तेरा काम है। ये कहकर अभी अंदर घर में दाखिल भी नहीं हुई, बारिश का आना शुरू हो गया। तो माँ बाप और खानदान वाले जब नेक होते हैं, उनसे होने वाली औलाद के अंदर भी नेकी आती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद तशरीफ ले गए और मदरसे में पढ़ते रहे। इधर अम्मी जान को एहसास हुआ, मेरे बेटे को मदरसे में गए हुए एक लंबा वक्त हो गया है, उसके पास जो 40 अशरफियां हैं वो ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए इधर से बाकी 40 अशरफियां एक आदमी को दे करके भेजा, जाओ मेरे बेटे को पहुंचा करके आना। वो आदमी निकल पड़ा बगदाद की तरफ, हजरत शेख का पैसा पहुंचाने के लिए, खर्च के लिए। इधर क्या हुआ, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसा खत्म हो गया, मदरसे में पढ़ते हुए, खाते हुए, किताबों के लिए, इसके उसके लिए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, इस तरह 20 दिन हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पानी पी करके जिंदगी गुजार रहे हैं शेख। अब आजिज होकर, मजबूर होकर 20वें दिन मस्जिद के दहलीज में कदम रखते हैं, अंदर आकर एक कोने में बैठ जाते हैं। बहुत भूख से बेताब हैं, ऐसा लग रहा है कि आज मौत आ जाएगी। इतने में देखते क्या है, एक आदमी दोपहर के वक्त में कुछ पोटली लेकर के आया और एक किनारे में बैठ करके रोटी और गोश्त खाने लगा। खाते खाते उसने सर घुमा करके देखा तो इधर एक बच्चा बैठा हुआ है और भूख से बेताब है। तो उस आदमी ने कहा, अरे बच्चे इधर आओ, मेरे साथ खाना खा लेना। तो हजरत शेख ने इनकार कर दिया। फिर बुलाया, नहीं नहीं, आओ जाओ, खा जाओ, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा मैं थोड़ा खा लेंगे, मेरी भूख भी मिट जाएगी, तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला बरकत देगा।
बुलाया, खाने लग गए। अब खाते खाते बीच में इंट्रोडक्शन होने लगा, तो वो आदमी पूछा, अरे बच्चे तेरा नाम क्या है? कहने लगा अब्दुल कादिर। तेरे अब्बू का नाम? अबू सालेह। कहाँ का रहने वाला? गीलान का रहने वाला हूं। ये सुनकर वो खाने वाला आदमी फौरन अपने हाथ का लुकमा नीचे डाल दिया और कहने लगा, ऐ बच्चे मुझे माफ कर देना, मैं तेरी तलाश में गीलान से आया हुआ हूं। तेरी अम्मी ने तेरे पास पैसा पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है। तुझको तलाश करते करते मुझे 3 दिन हो गए। मेरे पास जो अपना पैसा था खाने पीने में खत्म हो गया और मैं भूख से परेशान हूं, क्या करूं कुछ नहीं समझ में आया। तो आज मजबूर होकर तेरी माँ ने तुझे जो पैसा दिया था उसमें से मैंने ये रोटी और गोश्त खरीदा। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरे दस्तरखान पर तू मेहमान है, हकीकत यह है कि तेरे दस्तरखान पर मैं तेरा मेहमान हूं। ये खाना तो तेरा मैं खा रहा हूं, मुझे माफ कर दे। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जर्रा बराबर नाराज नहीं हुए कि मेरे पैसे से रोटी और गोश्त पेल रहा, जर्रा बराबर नाराज नहीं हुए और फरमाने लगे, कोई बात नहीं, आपके मुकद्दर का था, आप खाइए, बल्कि जो अशरफिया मेरी अम्मी ने आपको दी है उसमें से ये आपके लिए हदिया। ऐसे बाअखलाक बड़े बड़े वक्त के खलीफा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में आकर के अपना माल देते थे, आप कबूल नहीं फरमाते। एक मर्तबा, आखिरी बात बता रहा हूं, वक्त कम है। एक मर्तबा एक खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, उसका नाम मुस्तंजिद बिल्लाह, वो आया, आकर के अशरफियों से भरी हुई थैलियां ला करके दिया कि हजरत ये आपके लिए हमारी तरफ से हदिया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं नहीं लेता तेरा हदिया। वो बार बार इसरार करने लगा कि हजरत आप ले लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। तो आपने 2 थैलियां ली, अशरफियां निकाली और ऐसे करके रगड़ा। जैसे ही रगड़ा तो उन अशरफियों के बीच में से खून निकल करके आया, खून निकल करके आया। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ऐ मुस्तंजिद, तुझे अल्लाह से शर्म नहीं आती? लोगों से जबरन पैसा वसूल करते हो और उनका माल तुम हराम तरीके से छीनते हो और मुझे ला करके हदिये में पेश करते हो। ऐसा माल मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह से डरो, लोगों का जो माल है नाजायज तरीके से मत लो। तो ये सारा मंजर देख करके वो खलीफा वहीं धड़ाम से गिर गया, बेहोश हो गया कि मेरे माल में से खून निकल करके आया। बहुत बड़े वक्त के अल्लाह के वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस मदरसे में पढ़ा करते थे बगदाद में, पढ़ने के बाद 33 बरस तक आपने बच्चों को पढ़ाया है। इस कदर आपका बयान होता था, ऐसा संजीदा पुरमग़ज़ कुरानी आयात से, अहादीस शरीफा के जरिए आपका बयान होता था। उलमाए किराम ने उनकी तारीख में लिखा है, एक एक बयान में हजारों की तादाद में यहूदी ईसाई इस्लाम को कबूल कर लिया करते थे। 1 लाख से ज्यादा आपके हाथ पर कई मुसलमान तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे, अपनी जिंदगियों को बदलने का वादा किया करते थे। और आपकी जबान में ऐसी तासीर, ऐसा जादुई अंदाज में आप बयान फरमाते कि आपके बयान को सुनकर के कई लोगों की रूह कब्ज हो जाती थी। कई जनाजे आपके एक एक बयान से निकला करते थे। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े औलिया में से हैं। ये रबीउस सानी का महीना चल रहा है। उलमाए किराम ने लिखा है कि हजरत की वफात 570 या 571 हिजरी में हुई है, 91 साल की उम्र में। और आपका जब इंतकाल हुआ
जनाजा पढ़ने के लिए इतनी भीड़ आई, इस कदर मजमा था कि बगदाद शहर में इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं देखा गया। और आपकी वफात कब हुई? इसी महीने में रबीउस सानी में। आज 11 तारीख चल रही है रबीउस सानी की। एक कौल के मुताबिक 9 तारीख में आपकी वफात हुई, एक कौल के मुताबिक 11 में, बाज ने कहा 16 में, बाज ने 24 या 26 भी कहा है। लेकिन मशहूर कौल यही है कि रबीउस सानी की 11 तारीख को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ, आपकी वफात हुई है। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सिर्फ औलिया किराम के वाक़ियात और उनकी करामात को सुन करके ये न समझे कि हमें कुछ नहीं करना, हमें भी अपनी जिंदगियों को औलिया के नक्शे कदम पर लाना। कोई बंदा उस वक्त तक वली अल्लाह नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी ना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी जिंदगी का मकसद ना बना ले, उस वक्त तक नहीं बन सकता। सिर्फ औलिया अल्लाह के वाक़ियात को, किस्सों को, करामात को सुन ले और हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली ना आए तो कोई फायदा नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि बेनमाजी का खाना कभी नहीं खाते थे। बेनमाजी के हाथ का पकाया हुआ खाना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी नहीं खाते थे, बल्कि आप अपने बयान में फरमाया करते थे, बेनमाजी को मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना। इस कदर शिद्दत के साथ लोगों को आप तरगीब और तरहीबी कलिमात से नवाजा करते थे। तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम औलिया को जिस निगाह से देखते हैं, औलिया अल्लाह हमें किस निगाह से देखते होंगे, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह पाक हमें औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।